حضرت جابر فرماتے ہیں میں باپ کے غم میں اور باپ کی جدائی میں غم زدہ رہا کرتا تھا. 2-3 ہی روز گزرے تھے. میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں پہنچا. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, میرے غمزدہ چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد مجھ سے فرمایا جابر کیا میں نہ بتا دوں مجھے کہ اللہ نے تیرے باپ سے کیا فرمایا؟ حضرت جابر نے عرض کی یا رسول اللہ بتا دیں, یا رسول اللہ مجھے بتا دے کیا ہوا. حضرت جابر روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر جب تیرے باپ کی شہادت ہوئی تو سب سے پہلے تیرے باپ کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا. اور اے جابر سن, اللہ نے ابھی تک کسی سے بغیر حجاب کے کلام نہ کیا, بغیر پردے کے کلام نہ کیا, لیکن اے جابر واحد تیرے باپ کی ذات ہے, صرف تیرے باپ کی ذات ہے کہ جب تیرے باپ کی شہادت ہوئی تو اللہ نے تیرے باپ سے بغیر حجاب کے کلام کیا, ڈائریکٹلی کلام کیا اور فرمایا تیرے باپ سے میرے بندے کیا جو میں نے تجھے انعام دیا ہے تو راضی ہے؟ جانتے ہو جابر تمہارے باپ نے کیا جواب دیا رب کو؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں آقا نے فرمایا جابر جانتے ہو تمہارے باپ نے کیا کہا رب سے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے باپ نے معروضہ پیش کیا؟ حضرت جابر سن رہے ہیں اپنے باپ کے ان درجات کو, ان نعمتوں کو. حضرت جابر کی خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا وہ بھی بتا دیں. آقا نے فرمایا جابر جب تمہارے باپ سے رب نے یہ کہا میرے بندے تو راضی ہے, تو تمہارے باپ نے یہ کہا مولا راضی تو ہوں, تیرا تجھ سے میں راضی تو ہوں, لیکن مولا مجھے اصلی خوشی یہ ہوگی کہ میں تجھے دوبارہ مجھے بھیج دے. میں اب تو میدان احد میں گردن کٹا کے آیا ہوں, مولا پھر مدینے کے کسی اور میدان میں میری گردن کٹے پھر میں آؤں, مولا پھر واپس بھیج, پھر کسی اور میدان میں گردن کٹے پھر واپس آؤں. جابر رب نے تمہارے باپ سے فرمایا میرے بندے یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو یہاں آئے گا واپس نہیں بھیجیں گے. اس کے علاوہ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, بتاؤ میرے بندے اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ آقا فرما رہے ہیں حضرت جابر سے کہ اللہ کے اور تمہارے باپ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے, ڈائریکٹلی رب سے ملاقات ہے. رب فرماتا ہے میرے بندے اس کے علاوہ مانگ لے کیا مانگنا چاہتا ہے. تمہارے باپ نے عرض کی میرے مولا اگر تم مجھے واپس نہ بھیج رہا ہے تو اے میرے پروردگار کم سے کم اتنا تو کر دے جو تو نے انعامات مجھ پر کیے ہیں, جو انعامات جو تو نے مجھ پر کیے ہیں, جو تیری راہ میں گردن کٹی تھی اور تو نے جو انعامات کیے ہیں, مولا ایسا سبب کر دے کہ مدینے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کو کوئی جا کر کے بتا دے, ان سے جا کر کے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے بندے اور تمہارے بھائی دیکھو اتنی خوشی میں ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہم کیے دیتے ہیں, یہ ہم کیے دیتے ہیں. جبریل کو حکم دیا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں, جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور جا کر کے میرے کلام پاک کی یہ آیت سنا دو اور یہ آیت پیش کر دو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کہہ دیجئے میرے محبوب کہہ دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ خبردار جو اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں گردن کٹاتے ہیں, جن کا جسم اللہ کی راہ میں خون بہتا ہے, جن کے جسم سے خون کے فوارے نکلتے ہیں, جو اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کا چراغ بجھا کر دین کا چراغ روشن کرتے ہیں, میرے محبوب کہہ دیجئے کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو, انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. بل احیاء, ارے وہ زندہ ہے, عند ربہم یرزقون, وہ رب کی طرف سے روزی بھی پاتے ہیں, انہیں روزی بھی ملتی ہے. یہ مرتبہ شہادت ہے. اور اس کے بعد آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا کہ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں جس کی گردن کٹتی ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو قربانی جان کی پیش کرتا ہے, ادھر گردن کٹی ادھر روح برباد ہوئی, اس روح کو سب سے پہلے دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شہید کی روح پر نورانی تجلی ڈالتا ہے اور اپنی نورانی تجلی سے اس روح کے اندر وہ تاثیرات اور وہ
کہ وہ شہید کی روح رہتی تو مقام علیین میں ہے، رہتی تو مقام علیین میں ہے، لیکن اس کا جسم رہتا زمین میں ہے۔ وہ خون آلود جسم، وہ کٹا ہوا جسم رہتا زمین میں ہے، روح مقام علیین پر ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسی طاقت دیتا ہے اس روح کو کہ مقام علیین میں رہ کر بھی اپنے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے، اپنے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ جس طریقے سے چوتھے آسمان پر سورج رہنے کے باوجود اپنی حرارت کی شعاعوں سے، اپنی روشنی کی شعاعوں سے کروڑوں میل کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اندازہ لگا لیجیے کہ سورج جب نکلتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو روشنی ہے، اس کی جو کرنیں ہیں، وہ ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اور جیسا کہ سائنس میں اہل علم نے تحقیق کی ہے کہ 9 منٹ لگتے ہیں زمین پر آنے پہ، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ روح مقام علیین پر ہوتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ اپنے جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جیسے سورج ہزاروں میل کے فاصلے پر